اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس میں 3 مثالیں پڑھیں گے۔ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خرچ کرنے کے بارے میں دی ہے، وہ آپ لوگوں کو میں نے ڈائیگرام بنا کر بھیج دی ہیں گروپ میں، اور یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور اس کی روح القدس سے مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جب ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا۔ پھر کوئی تو ان کے احکام پر ایمان لے آیا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہود کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی دوسرے پیغمبر نہیں ہو سکتے، جبکہ اللہ نے بے شمار پیغمبر بھیجے اور ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت تھی۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے پیغمبروں میں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت والے سمجھتے تھے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ وہ اپنی والدہ سے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، تو اے یہودیوں ان کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے، کون سا دن آنے سے پہلے؟ قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور اس آیت الکرسی کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ یہ رات کے وقت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور انہیں لکھوایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو تمام بت گر گئے اور دنیا کے بادشاہ گر گئے، ان کے سروں کے تاج گر گئے اور شیاطین بھاگ کھڑے ہوئے، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے، ابلیس کے پاس جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابا المنذر سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا آپ کو علم مبارک ہو۔ حکیم ترمذی نے فرمایا ہے کہ اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں اور عرش کے پاک اس شہنشاہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں رکھا ہے۔ دنیا میں ہر آفت و مصیبت اور شیاطین سے بچاتی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اسے پڑھے تو اسے موت کے سوا کوئی شے جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر کے کونوں میں اس کو پھونک کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جن کے ساتھ آپ کی کشتی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے دی تو جن نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا مجھ سے ہٹو، یہاں تک کہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس سے آپ محفوظ رہیں گے۔
کیا اس آیت الکرسی سے تم ہم سے محفوظ رہ جاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھیں تو آپ کی، آپ کے پڑوسیوں کی، پڑوسی کے پڑوسیوں کو یہ محفوظ رکھے گی۔ اس میں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الحی آیا ہے جو اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ پھر مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ کرسی ایک موتی ہے، یعنی کرسی کا اس میں ذکر آئے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک موتی ہے، اور قلم بھی ایک موتی ہے، اور قلم کی لمبائی 700 برس ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، یعنی 7 آسمان تک جاتے جاتے ہر آسمان میں 500 سال کا سفر کریں گے تو اگلے آسمان پہ پہنچیں گے۔ پھر 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 برس ہیں، اور کرسی اور عرش کے درمیان 500 برس ہیں۔ عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر قائم ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود زندہ ہیں، حی ہیں۔ حی اور قیوم یہ 2 ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ حی کا مطلب ہے زندہ، یعنی آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ ہم انسان ہیں، جاندار ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، یہاں تک کہ جمادات جو پتھر وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی دی ہے۔ ہواؤں میں کتنے ہی جراثیم ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ سب، اور یہ بارش، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی دی ہے۔ آسمان میں دیکھیں تو کتنے سیارے، کتنے ستارے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرکت میں رکھا ہے۔ تو حرکت کرنے والی چیز بے جان تو نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی دی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر ایک کو زندگی دی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے زندگی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے، یعنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دم سے یہ کائنات قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ ذرا سی اونگ آ جائے یا ذرا سی نیند آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو سہار نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان کھڑا ہو کر نیند لینے لگے تو وہ گر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ اونگ اور نیند انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، انسان مغلوب ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو خود غالب ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش نہ کر سکے گا۔ جو بھی سفارش کر سکے گا وہ اللہ کی اجازت سے کر سکے گا، کیونکہ سفارش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان، جب ہم اپنی مثال سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کو نوکری کرنی ہو اور وہ کسی سے کہے کہ میرے لیے سفارش کر دو، تو وہ سفارش کرنے کے لیے آفس میں جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کا سفارشی بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں لڑکا بہت قابل ہے، اس نے اپنے یونیورسٹی میں ہمیشہ ٹاپ کیا، یہ اس کا اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں اس کے ہمیشہ اچھے نمبر آئے ہیں، اور بڑے اچھے کردار اور اخلاق کا لڑکا ہے، آپ اس کے نوکری پہ رکھ لیجئے۔ نوکری کرنے والا باس اس کی مرضی ہوتی ہے رکھے نہ رکھے، لیکن سفارشی نے اس کے جا کے سفارش کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آفس میں باس ہوتا ہے وہ اس لڑکے کو نہیں جانتا، اس کی کوالٹیز کو نہیں جانتا، تو سفارشی اس کی کوالٹیز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سفارش کیوں نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے؟ کیونکہ اگر ہم اپنی مرضی سے سفارش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں وہ بات اس بندے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ اے اللہ یہ بندہ تو بڑا اچھا تھا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، بڑے اچھے اعمال کیے، آپ ہماری گواہی پہ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سب کچھ جانتے ہیں ہر ایک کے بارے میں، تو کسی کی کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہ دیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی اسی کے بارے میں سفارش کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے، ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند تر ہے، وہ عظمت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے یہ کوئی بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی بہت ہرس ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم رب جس کی عظیم صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں، وہ اعلیٰ، عظیم اور قوت والا مسلمانوں کا دوست ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے، وہ انہیں کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ باطل قوت، ہر وہ جھوٹی قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے حکم کو ماننے لگیں، چاہے کوئی وہ مخصوص شخص ہو یا کوئی مخصوص ادارہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ یہاں پر اس آیت میں رشد کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور نافرمان کی مثال نمرود سے دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا، یعنی نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اب آیت الکرسی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی زبردست، بہت سی صفات ہیں، ایک زبردست صفات الحی اور قیوم بیان کی گئی ہے۔ تو حی کی مثالیں آپ دیکھیں کہ آگے نمرود سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی، تو وہ کہنے لگا نمرود کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نمرود نے کیا کیا؟ دو جو تھے قیدی بلائے، اور دو قیدی بلانے کے بعد ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا، اور کہا دیکھا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کو جانے دیا اور پھر فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب تو وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا کہ آخرت لازمی آئے گی۔ اب دوسری دلیل اس واقعے سے دی گئی، اب ایک اور دوسری دلیل دی جا رہی ہے۔ یعنی وہ جو تھا بندہ، بادشاہ جو تھا نمرود، اس نے ایک انسان کو زندگی دے دی۔ یعنی کیسے زندگی دی؟ اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں مارتے، جانے دو وہ قیدی کو، اور دوسرے قیدی کو اس نے مار دیا اور کہا دیکھو میں نے زندگی دی۔ حالانکہ زندگی تو ایک مردہ چیز سے نکالی جاتی ہے،
उस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं मालूम था कि ख़ुद ब खुद ज़िंदगी देनी और किसी को ज़िंदा छोड़ देने में कितना बड़ा फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको जाने दिया और दूसरी मिसाल दी। इससे ये बात पता चलती है कि अगर कोई दीन के मामले में झगड़ा करने लगे तो उससे किनारा करके दूसरी बात की तरफ ले जाएं। अब आगे अल्लाह ताला ने एक और मिसाल दी है जिसमें एक मुर्दा बस्ती को अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया। कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो एक बस्ती के उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती के करीब से गुज़रा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी हुई थी। वो कहने लगा, इस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह ताला उसे कैसे ज़िंदा करेगा। ये कौन सी बस्ती थी? बख्त नसर बाबली का बैतुल मुक़द्दस पर हमला था। अशियाए कायनात में अल्लाह ताला ने किस किस तरह के मुहय्यरुल अक़ूल तसर्रुफ़ कर सकते हैं, यानी अल्लाह ताला किस तरह से इस कायनात की जो एक रूल है और एक क़वानीन जो चलते हैं उसको किस तरह से अल्लाह ताला ख़त्म कर सकते हैं, ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा वाक़या बयान किया। ये वाक़या सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ था, जिनके मुताल्लिक़ मशहूर था कि उन्हें सारी तौरात ज़बानी याद थी। बुख्त नसर ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया और बहुत से इसराइलियों को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। उनमें सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत बाद रिहाई हुई और वापस अपने वतन आ रहे थे तो राह में एक उजड़ा हुआ शहर देखा जो बख्त नसर के हमले के नतीजे में वीरान हो गया था। उसे देखकर दिल में ख़याल आया, अल्लाह अब इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। उस वक़्त आप एक गधे पे सवार थे और खाने पीने का सामान आपके साथ था। इस ख़याल के आते ही अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और 100 साल तक उनको मौत की नींद सुला दिया। फिर उन्हें ज़िंदा करके उठाया और पूछा, भला कितनी मुद्दत तक तुम यहाँ पड़े रहे हो? वो बोले, बस यही एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँगा। क्यों उन्होंने एक दिन का हिस्सा? क्यों? क्योंकि हम अपने टाइमिंग के हिसाब दिन में सूरज के हिसाब से लगाते हैं। हो सकता है कि वो अगर सुबह के टाइम सोए हों तो शाम के टाइम जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो उस वक़्त उठे हों और कहा हो उन्होंने कि मैं दिन का थोड़ा सा टाइम जो है वो सोया हूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बात यूँ नहीं है, बल्कि तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे हो। अच्छा, अब अपने खाने पीने की चीज़ें की तरफ तो देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुए। अपने गधे की तरफ देखो, उसका पंजर तो बिल्कुल बोसीदा हो चुका है और ये हमने इसलिए किया कि तुम्हें लोगों के लिए एक मौजज़ा बना दे कि जो शख्स 100 बरस पहले मर चुका था वो दोबारा ज़िंदा होकर आ गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो, हम कैसे उन्हें जोड़ते हैं, उठाते हैं, उस पे गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब कुछ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने वाज़िया हो गया तो कहने लगे, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब यहाँ पर देखें, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ख़ुद भी, उनका गधा भी और वो बस्ती भी मरने के बाद ज़िंदा हो गए। गोया अल्लाह ताला ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम के ख़याल में 3 तरीक़ों से जवाब दिया जिससे उन्हें ऐनुल यकीन यानी आँखों देखा यकीन हासिल हो गया। यानी ये 100 साल के मुद्दत का ना आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पे असर हुआ था, ना ही आपके खाने पीने पे असर हुआ था। आपको मालूम है कि जब गर्मी होती है तो खाना पीना कितना जल्दी ख़राब हो जाता है। ज़रा सा अगर हम बाहर रखें तो खाना सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, दूध कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है। 100 साल तक उनका खाना वैसे ही ताज़ा रहा, खुशबूदार रहा और गर्म रहा। चुनाचे जब वो वापस आए और उनका जो गधा था उसके ऊपर 100 साल गुज़र गए थे। आप देखिए, एक ही जगह पर अल्लाह ताला ने उनके गधे पे 100 साल गुजार दिए और एक ही जगह पर उनके ऊपर कोई टाइम नहीं, उनके खाने पे कोई वक्त नहीं गुजरा और उनके ऊपर हज़रत उज़ैर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सुबह से शाम तक सोए हों। यानी एक ही जगह पर, एक ही प्लेस में अल्लाह ताला ने 3 मुख्तलिफ़ ज़माने गुजार दिए। फिर जब आप अपने घर वापस पहुँचे तो आपके बेटे पोते तो बूढ़े हो चुके थे और आप अलैहिस्सलाम ख़ुद उनकी निस्बत जवान थे। कितना अजीब लग रहा होगा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जवान हैं और उनके बेटे और उनके पोते सब बूढ़े हो चुके, 100 साल गुज़र चुके थे। अब तो आपकी ज़ात सब लोगों के लिए एक मोजज़ा बन गई। यही वजह थी कि यहूदियों का एक फ़िरका उन्हें इब्नुल्लाह
یعنی ناؤز باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگا تھا، لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے اثرات موجود تھے۔ یہ مختلف زمانے ایک ہی جگہ جمع ہونے کا ایک بہت ہی حیران کن معاملہ تھا۔ یعنی اب ہمارے لیے تو جو سال گزر رہا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی سال گزر رہا ہے، لیکن اس جگہ پر مختلف زمانے ایک ہی جگہ پہ گزر گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، پھر اس کا ڈھانچہ مکمل ہونا، اس کے اوپر گوشت پوست چڑھنا، اس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بہت بڑی دلیل تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو پورا صحیح سالم کر کے بتایا کہ دیکھو قیامت کے دن میں ایسے تم سب لوگوں کو زندہ کروں گا۔ غیب پر ایمان، انبیاء کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہوتا، مگر جس مشن کے لیے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی بنیاد پر ایمان بالغیب کی پرزور دعوت دے سکے۔ اسی لیے اکثر انبیاء کو ملکوت السماوات والارض کی سیر بھی کرا دی جاتی ہے، اور کسی حد تک مافوق الفطرت اسباب پر اطلاع بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یہی سب کچھ ہوا۔ اب اگلا واقعہ زندگی کا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کا یقین نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کی حکمت رکھتا ہے۔ یعنی پرندوں کو انہوں نے پہلے ہلایا، اور جب ان کو آواز دیتے تھے، مخصوص ان کی آواز دیتے تھے، ہر پرندہ دوڑ کے ان کے پاس آ جاتا تھا۔ پھر کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام پرندوں کو کاٹا، انہیں مکس کیا مختلف پہاڑوں پر۔ اب یہ قریب قریب پہاڑ تو نہ تھے، ایک پہاڑ کہیں دور تھا، دوسرا کہیں دور تھا، سارے پہاڑوں پر دور دور پہاڑوں پہ ان کا رکھا، ان کے جسم رکھ کے آئے، اور ان کے جو سر تھے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، پھر سر ان کے ہاتھ میں لے کر انہوں نے آواز دی تو گوشت گوشت سے ملتے گئے، پرندے کے اجزاء پر سے ملتے گئے، ان کے خون سے ملتے گئے، پر سے ملنے لگے، یہاں تک کہ سارا جسم جڑ کر سر کے بغیر وہ دوڑے دوڑے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کے ہاتھوں میں جو سر رکھے تھے اس کے ساتھ مل گئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جڑ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یا بیان کیا ہے کہ یہ مثالیں دی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ یہی شعبدہ کر کے دکھائے گا کہ ایک شخص کو مارے گا، مارنے کے بعد اس کو زندہ کرے گا، تو اس وقت ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہوگا کہ نہیں، حی اور قیوم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی۔ مثال کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ڈائیگرام آپ کی نیٹ میں آپ کے گروپ میں بھیج دی ہیں، آپ ان مثالوں کو دیکھیے اور اپنے رجسٹر میں کسی کاپی میں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ یہ مثال کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فراخی والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی دیکھیں خرچ کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کرنے کی مثال دی تھی، یعنی ایک مردہ بستی کی جب وہ مٹی ہو گئی تو اللہ نے اس کو مٹی سے دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں بیج کو دفن کر کے اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بیجوں میں ہم کھیتوں میں بیج ڈالتے ہیں یا گھروں میں بیج ڈالتے ہیں، اس سے پودے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیزن میں بتاتے ہیں دیکھو تم اس طرح سے زندہ ہوگے، تم ایک دفعہ قبر میں چلے جاؤ گے، قبر کی مٹی تمہیں بالکل ریزہ ریزہ کر دے گی، جب قیامت آئے گی میں تمہیں اسی طرح سے اٹھاؤں گا جیسے یہ پودا بڑھتا ہے۔
اور اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہش کی قربانیوں کو دفن کر دیتا ہے اپنے سینے میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دفن شدہ خواہشات کو بڑھا کر، اگا کر اسے بہت زیادہ خوبصورت اور کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، خاص کر جہاد میں، تاکہ لوگ جہاد میں خوب بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ اس مثال میں اللہ نے کسان کو نیکی کرنے والے یا خرچ کرنے والے کی مثال سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک کسان زمین میں ہل چلا کر سردی گرمی برداشت کر کے بیج بوتا ہے، ایسے ہی ایک مومن اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں، خرچ کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے جب کسی نے کمائی کی ہو اور ہم کہیں کہ تم زکوٰۃ دے دو، تم صدقہ دے دو، تم خیرات دے دو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی خواہشات کم کرنی پڑتی ہیں جب وہ کسی کو صدقہ و خیرات زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جیسے کسان سردی گرمی برداشت کر کے کھیت میں بیج بوتا ہے، ایسے ہی وہ جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا، اپنی خواہشات کو دبا کر پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ جو بھی مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو جیسے ایک بیج ایک زرخیز زمین میں جاتا ہے، وہ وہاں سے بہت زیادہ پھل پھول نکلتے ہیں۔ جیسے ایک گندم کا دانہ دائے زمین میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گندم سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 شاخوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور یوں 700 دانے بن جاتے ہیں۔ کس پہ ڈیپینڈ کیا؟ کسان پہ ڈیپینڈ کیا کہ کسان نے سردی گرمی بچا کے اس کو برداشت کر کے اور زمین کو زرخیز بنایا اور اس کے اندر بیج ڈالا۔ تو کسان کی مثال کیا ہے؟ اس آدمی کی مثال ہے جو اپنی خواہشات کو برداشت کرتا ہے، جیسے کسان سردی گرمی کو برداشت کرتا ہے، پھر اس نے جب صحت مند بیج ڈالا زمین میں تو وہ بڑھا۔ اسی طرح سے جو بیج ہے وہ کس کی مثال ہے؟ وہ انسان کی نیت کی مثال ہے کہ انسان نے اپنے خلوص نیت کے ساتھ وہ بیج اس نے بویا، یعنی مال اس نے دیا۔ جب اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی اس نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں 700 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اگر بیج عمدہ ہو، زمین زرخیز ہو تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خرچ کرنے والا صالح ہو، نیک ہو، پاک مال ہو، حلال ہو، اور اسے اپنی جگہ پہ خرچ کرے، یعنی جہاں خرچ کیا جانا چاہیے، تو ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کی شان میں نازل ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار خرچ کیے غزوہ تبوک میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار خرچ کیے تھے۔ ابن ماجہ نے روایت بیان کی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھیج دیا اور خود اپنے گھر پہ رہا، یعنی جہاد پہ گیا نہیں اور خرچہ بھیج دیا، تو اس کے لیے تو 1 درہم کے بدلے 700 گنا ہے، اور جو بذات خود جہاد میں شریک ہوا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اس کے لیے 1 درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے یہ مثال کسان کے لیے بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زراعت کا پیشہ ان پیشوں میں اعلیٰ ترین پیشہ ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کی کمائی اعلیٰ کمائی ہے جن کے ساتھ مزدور مشغول ہوتے ہیں۔ اسی لیے مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل کاشت کرتا ہے اور اس سے پرندے، انسان یا جانور کھائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان کی، آگے بھی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کریں گے، اور ساری مثالیں خرچ کرنے کے بارے میں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، کوئی بیگار وغیرہ بھی نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، یعنی اگر کسی نے کسی کو صدقہ دے دیا ہے تو پھر احسان نہ جتاؤ، یہ نہ کہو کہ بھائی تم اس وقت تو میرے پاس آئے تھے جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا،
اگر میں تمہیں نہ دیتا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جاتا، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دیا۔ یا دینے کے بعد اس کو ذلیل کرو اور اس کو اپنا نوکر غلام بنا لو اور یہ سمجھو کہ وہ ہمارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایذا دینے کی ہیں، تکلیف دینے کی ہیں۔ اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ دیں بلکہ اس سے اچھی بات کر لیں اور اسے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیفیں دی جائیں، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں خرچ کرو، کس کے لیے؟ لوگوں ایک دوسرے کو دو، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر، دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کا برسا، یعنی زور کی بارش آئی تو مٹی بہہ گئی اور صاف پتھر رہ گیا۔ اب زور کی بارش جیسے کل آئی تھی، آپ کو پتہ ہے کل جب بارش آئی، پرسوں بارش آئی تیز، ہمارے گھروں میں جب بارش نہیں آتی تو کہیں کہیں مٹی جم جاتی ہے، چھت کے اوپر مٹی جم جاتی ہے، پودوں کے اوپر مٹی جم جاتی ہے، اور گھروں کے دروازوں پہ ایسی جگہ پہ جہاں ہم نہیں دھوتے وہاں مٹی جم جاتی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے تیز ہونے سے وہ ساری مٹی صاف ہو گئی اور بہہ گئی اور صاف ستھرا ہو گیا۔ اسی طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہاں پر دوسری مثال دی گئی ہے خرچ کرنے کے بارے میں، جس کے بارے میں نے ڈائیگرام بنا دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سخت پتھریلی چٹان ہے۔ پتھریلی چٹان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ ایسا انسان جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسا انسان جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پتھریلی چٹان کہا ہے۔ وہ پتھریلی چٹان یعنی وہ انسان جب دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو فلاں یتیم کا بھی سرپرستی کرتا ہے، فلاں جب بھی زکوٰۃ دیتا ہے، فلاں کا بھی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں کسی بیوہ بیچاری کو کوئی سلائی مشین دے رہے ہیں، کسی کو آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو 10 لوگوں نے ہاتھ رکھا تصویر کھنچوا کر۔ اب تو یہ فیس بک پہ بہت کچھ ہوتا ہے، ہم نے کسی کو یہ دیا، فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہیں، ہم نے فلاں کو یہ چیز دے دی، فلاں کو اتنے آٹے تھیلے دے دیا، فلاں کو اتنا کچھ دے دیا۔ سب کا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فیس بک پہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتا ہے۔ تو جو بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کرنے والے کی مثال کیسے دی ہے کہ جو دکھاوا کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی مثال اللہ نے ایک پتھریلی چٹان سے دی ہے کہ جب پتھریلی چٹان کے اوپر وہاں پر ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ بارش نہ آ رہی ہو، اس کے اوپر ہلکی سی گرد جم جاتی ہے۔ جب ہلکی سی گرد جم جائے تو کیا ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی گھاس اگنے لگتے ہیں، کائی جمنے لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے پھول اگنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ زرخیز مٹی ہے، لیکن نہیں، جب تیز بارش آتی ہے تو وہ مٹی دھول بہہ جاتی ہے، اور اس مٹی دھول کے ساتھ جو پودے ہوتے ہیں، پھل پھول جو اگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ بھی بہہ جاتے ہیں سارے۔ اب کیا ہے، وہ سخت چٹان رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کی مثال، جو چٹان ہے وہ ایک انسان ہے، اور وہ اپنا جو مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی مثال یہ وقتی طور پہ جو صدقہ خیرات اس نے کیا ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے پھول اور جھاڑیاں نکل آئیں۔ جب قیامت کی بارش ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی، اس میں بارش کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ قیامت سے دی گئی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس کی یہ جو دکھاوے کی نیکیاں ہیں یہ ساری دھل جائیں گی، صاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا بس وہی بچ جائے گا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا اور احسان جتانے کے لیے کیا تھا۔ تو وہاں پر کیا ہوگا، اس کی حالت بالکل، اب وہ اس کو کوئی بھی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ مال تو اس نے خرچ کیا لیکن اس کو ثواب کچھ نہیں ملے گا۔
تو پھر اس میں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو بھی انسان صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، کسی کو بتا بتا کے نہ کرے، کسی کو دکھا دکھا کے نہ کرے، کسی کے اوپر احسان نہ جتائے، اگر کسی کو دے دیا ہے تو اسے تکلیف نہ دے، دکھ نہ دے، اس کو ذلیل نہ کرے، نہ ہی وہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو مستقل دیتا ہوں تو وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، کوئی بھی اس سے توقع بھی نہ کرے، تب وہ اس کا مال قبول ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور مثال دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے دیتے ہیں، ومثل الذین، آگے ہے آیت نمبر 265، ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اور اگر اس پہ زور کی بارش پڑے تو دگنا پھل لائے، اور زور کا می نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہو۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بھی میں نے تصویر بنا کے بھیجی ہے آپ لوگوں کو۔ اس میں دیکھیں، اس میں کیا مثال بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک باغ ہو، تو وہ باغ کس سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ انسان سے مثال دی ہے، کہ وہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ انسان کی طرح ہو۔ پہاڑی، اونچی جگہ جہاں پہ خوب دھوپ آئے، اور اگر بارش ہو تو خوب بارش آئے، وہ پہاڑی انسان کی نیت ہے، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اس کو پھل ملے گا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب تیز بارش ہو، خوب تیز بارش اس کو جب پہنچتی ہے، یا تیز دھوپ اس کو پہنچتی ہے، تو وہ درخت خوب پھل لگتا ہے، باغ خوب پھل لگتا ہے۔ تو تیز بارش کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس سے دی ہے؟ جب انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ رہا ہو اور وہ اسی طرح خرچ کیے جا رہا ہو، زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں لوگوں کو دے رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ تیز بارش، اس کے یہ اعمال ہیں جو بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور اس کا باغ خوب پھل پھول رہا ہے۔ یعنی وہ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے بہت دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کہ اور جو کوئی زور کا می نہ بھی برسے، یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ مال و دولت نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پھوار کتنی ہلکی 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 پڑ رہی ہوتی ہے۔ جب مارچ میں یا اس میں ان مہینوں میں ہلکی ہلکی پھوار پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم کھیتوں میں فائدہ ہو رہا ہے، کھیتوں میں اچھا جائے گا، فصل اچھی ہوگی۔ اس سے پہلے، ان بارشوں سے پہلے آپ جتنا مرضی پانی ڈالیں پودوں میں، وہ پودے اس طرح سے نہیں کھڑے ہوتے جیسے بارش کے پانی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سے جو پھوار ہوتی ہے وہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک انسان کے پاس خلوص نیت سے خرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا مال ہو۔ اب سب کی تو تنخواہیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے کاروبار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کی طرح مال دیا، وہ تیز بارش کی طرح خرچ کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حلال مال دیا، وہ تھوڑے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے میدان میں کسی کا باغ ہو، یعنی اس کی بھی نیت بہت اچھی ہے، اس کے اوپر پھوار پڑ رہی ہے، ہلکا ہلکا مال، تھوڑا تھوڑا مال آ رہا ہے، لیکن حلال مال ہے، وہ اس حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے پھل لے کر آتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ جو تیز بارش ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سابقون اولون سے دی ہے، صحابہ کرام سے دی ہے، جو پہلے ایمان لے کے آئے تھے، یعنی فتح مکہ سے بہت پہلے جو ایمان لے کے آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بے انتہا خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں، انہوں نے اپنا سارا کاروبار، سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ تو شروع میں جنہوں نے تیزی سے مال خرچ کیا ان کی مثال اس تیز بارش کی طرح ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ، جنہوں نے بہت زیادہ مال نکالا۔ اور پھر جو پھوار کافی ہے وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد لوگ آئے، اور انہوں نے جو جتنا بھی مال تھا وہ خرچ کیا، وہ ان کے لیے بھی جزا ہے کیونکہ انہوں نے اچھی نیت سے مال خرچ کیا۔ ان جو مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان سے سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو نیت اچھی رکھنی چاہیے، دل میں خلوص رکھنا چاہیے، اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو اس مثال کا ہم پچھلی مثال سے مقابلہ کریں جس میں پتھر کی چٹان والی مثال تھی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا تھا، وہ انسان کنجوس تھا اور ریاکار تھا، اور اس پر بھی جب بارش پڑی تو مٹی بہہ گئی اور سخت چٹان رہ گئی۔
اسی بارش میں یہ باغ بھی ہے جس میں ایک انسان خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس بارش سے اسے تو فائدہ ہوا ہے، اس میں خوب پھلدار درخت آئے ہیں، خوب پھل حاصل ہوئے ہیں، اسے انسانوں کو بھی فائدہ ہوا، چرندوں پرندوں کو بھی سب کو فائدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مٹی زرخیز تھی، پتھریلی چٹان نہیں تھی، کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ زرخیز مٹی نیت سے تشبیہ دی جاتی ہے، پتھریلی چٹان اس کی نیت خراب تھی۔ ایک مٹی گرد کی طرح ہے جو اڑ جائے یا اسے بارش سے بہہ جائے، دوسری مٹی زرخیز ہے، اس بارش سے خوب پھل دیتا ہے۔ تو یہ ایک ریاکار کی مثال اور دوسری ایک پرخلوص انسان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کر کے بتایا، دیکھو اگر تم مال دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے تو میرے سے کوئی امید نہ رکھنا، اگر تم خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو پھر تمہیں دنیا میں بھی خوب ملے گا اور آخرت میں بھی خوب ملے گا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، وہی عمل قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان بھر دیتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں کھانا بھی پکا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی کبھی کبھی دے دیتے ہیں، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ کام عبادت بن جائے گا۔ مگر جب گھر والوں کے لیے بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں چونکہ ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے تو ایمان کی حلاوت و لذت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی گھر میں بھی جو ہم کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جو بھی ہم عورتوں کا کام ہوتا ہے وہ عبادت سمجھ کے کریں، کیونکہ اس کو کھانے سے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاریاں سحریاں ہم لوگ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اس سے قوت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اور لوگ اس قوت و انرجی کو عبادت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا، عمرہ کرنا، اس سب میں خرچ کرنا اپنے دل کی خوشی سے کرنا، گھر کا کھانا پکانا، گھر کا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، دل کا اطمینان اس سے حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ کسی سے توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کی تعریف کرے گا، اور کسی سے توقع نہ کرے کہ کوئی آپ کو کچھ دے گا، دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیل، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں طرح طرح کے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور اسے بڑھاپا آ لے۔ مثال، ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں مثالیں دے دے کے، شاید تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی، سوچیں ذرا، ایک بوڑھا آدمی 60 سال کا، اس کے 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب اگر 70 سال کا وہ ہوگا تو 20 سال، جب جا کے اس کے بچوں کی عمر 20 سال پہنچے کہ جب وہ 70 سال کا ہوگا، ابھی تو بچوں نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، پھر اس کی شادی ہے، اچانک کیا ہو کہ اس بوڑھے انسان کا کاروبار سارا ختم ہو جائے، یا جو باغ بنایا تھا کاروبار وہ سب ٹھپ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بچوں کے لیے تو وہ دوبارہ نوکری نہیں کر سکتا، ان بچوں کے لیے وہ دوبارہ جوان ہو کے ویسا نہیں کما سکتا جیسے پہلے کماتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بوڑھے انسان کی مثال دی ہے کہ اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، اسی اثنا میں اس کے باغ کو ایک بگولہ آ لے جس میں آگ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بگولے میں آگ بھی ہوتی ہے، اب تو یہ نیٹ پہ دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، پچھلے دنوں بھی میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا، ایک ٹورنیڈو یعنی گھوم رہا تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ بھڑکتی ہے تو جس پہ جاتی ہے اس کو جلاتی بھی ہے، اس کو توڑتی بھی ہے، اس کو پھوڑتی بھی ہے، اور اس کو دور بھی پھینک دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کا ایک باغ تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ بگولہ آیا، اور بگولہ آ کے اس نے اس کے باغ کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ اب یہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا، اس میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے، ان مثالوں کو صرف سمجھ کے آگے نہیں جانا ہوتا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، مختلف تفاسیر پڑھیں، مختلف آپ سنیں تو آپ کو سمجھ، اور بار بار ان کو پڑھیں۔ جو میں نے تصویریں بنا کے دی ہیں ان تصویروں کو بنا کے محفوظ کر لیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں، ان آیتوں پہ آئیں، ان مثالوں پہ آئیں تو ان تصویر کو دیکھ کے سوچیں، سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جب بار بار سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کھول دے گا، شرح صدر ہو جائے گا۔ چوتھی اور آخری مثال خرچ کرنے والوں کی پچھلی مثال سے زیادہ وضاحت کر کے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خوبصورت باغ کیا ہے؟ طرح طرح کے پھل والے باغ، اس شخص کے طرح طرح کے نیک اعمال ہیں، اور بگولہ کیا ہے؟ وہ برے اعمال ہیں۔ یعنی ایک آدمی اچھے اعمال کر کے اس نے دنیا میں رکھے، بگولہ آیا۔ بگولہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس کا برے اعمال، اس نے کوئی ایک برا کام کر لیا،
اس برے کام کی وجہ سے اس کا سارا باغ یعنی اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایودو، ود خالص محبت کو کہتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے ایسا باغ حاصل کرنے کی تمنا ہے؟ یعنی اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو میں باغ دے رہا ہوں یا آپ کو ایک درخت دیتا ہوں جس کا خوب آم کے پھل آتے ہیں تو ہم تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے، کیونکہ ایک جو باغ ہوتا ہے نا اس میں جب پھل آتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آم کا ہی باغ ہے تو آپ سوچیں آم جب اتریں گے تو آپ لوگوں کو بیچیں گے اور مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ٹرانسپورٹ میں گاڑیوں میں بھر بھر کے جائے گا تو ٹرانسپورٹ والے کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، فیکٹریاں لگا لیتے ہیں جیم کی، چٹنی کی، اچار کی، اور ان سب چیزوں کی آم کے انہوں نے لگا لی تو کتنی فیکٹریاں اس سے نکلی ہیں۔ پھر وہاں کا جو گھاس پھوس ہوتا ہے اور جو پلپ اور جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو کھانے کے لیے جانور آپ نے رکھ لیے، آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے اور ڈیری ملک کی آپ کو پروڈکٹ مل رہی ہیں۔ ایک باغ سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو تمہیں ایسا باغ ملے جو کھجور اور انگور والا ہو، کیونکہ عرب لوگ انہی پھلوں کو زیادہ جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت سی نہریں ہوں، بڑا باغ ہو، مکمل آبپاشی کا نظام ہو، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھل ایسے کہ بہت زیادہ فائدے والے، خشک ہو کے بھی استعمال میں آتے ہیں۔ انگور خشک ہو جائے تو وہ کشمش بن جاتی ہے، کھجور خشک ہو جائے تو وہ چھوارے بن جاتے ہیں، یعنی کوئی پھل سڑتا نہیں۔ باغ کا مالک بوڑھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے یا معذور بچے تھے یا بیوقوف بچے تھے۔ پھر ایک بگولہ آیا، ٹورنیڈو آیا جس میں بہت زیادہ آگ تھی، وہ ٹورنیڈو ایسا چلا نا کہ سارا باغ آن کی آن میں جل کے راکھ ہو گیا۔ یعنی ایسے شخص کی مثال جو بوڑھا ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب وہ دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا۔ کتنا باغ لگائے گا، کیا کرے گا؟ باغ لگانا، دیکھ بھال کرنا بہت محنت کا کام ہے، یہ اس نے خوب جوانی میں کیا۔ تو جب اب اسے باغ کی زیادہ ضرورت تھی کہ آرام سے بیٹھ کے کھائے اور اس کی اولاد کی ضروریات پوری ہو جائیں، تو شدید ضرورت کے وقت باغ جل کے تباہ ہو گیا۔ اب اس کا بوڑھا اور بڑھاپا اور بچہ سب برباد ہو گئے، ان کے کام نہیں آئے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ایسے سمجھیں کہ کسی کی ایک انسان ریٹائر ہوا ہے اور اس کی پینشن آئی ہے، اور وہ پینشن سے جناب اس نے کوئی پراپرٹی خریدی، پراپرٹی جو خریدنے والے نے اس سے دھوکہ کیا اور پراپرٹی بیچ کے کھا گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ چاہتا تھا پینشن سے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھائے یا کسی کی شادی کرے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پینشن کی جو ہے وہ کسی چیز میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاروبار میں لگا لیں یا بینک میں دے دیں، اچانک کیا ہوتا ہے، بینک کرپٹ ہوتا ہے، دیوالیہ نکلتا ہے اور ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، اتنا دکھ لگتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو طرح طرح کے نیک اعمال کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں۔ یعنی جو باغ ہے وہ مثال ہے کہ اعمال کی۔ اب سردی گرمی میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھا حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ اس شخص کی مثال ہے، اس بوڑھے کی طرح۔ مگر کچھ الفاظ تکبر کے بول دیں گے یا ناشکری کے بول دیں گے یا ایسا گناہ کر لیں گے کہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی اپنے ساری زندگی 60 سال اس نے بڑے اچھے اعمال کیے، اور جو ایک برا عمل کیا نا وہ ٹورنیڈو کی طرح آیا اور اس کے سارے اعمال جلا کے راکھ کر دیے۔ یعنی بعض لوگ نیکی کرنے کے بعد اپنی تعریف کے لیے کام کرتے ہیں، اگر کوئی تعریف نہ کرے، انہیں اچھا نہ کرے تو کہتے ہیں اب ہم تمہارے یہ نیک کام نہیں کریں گے، اب ہم تمہیں نہیں دیں گے، تو سارا ان کے پیچھے کیا کرایا، غارت ہو گیا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ نیک کام کرتے ہیں، دین کیا، دنیا کا ہر طرح کے، لیکن کبھی کبھی بدعت کر لیتے ہیں، شرک کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اچھے اچھے کام کرنے والا جن سے نیکی کرتا ہے ان کے برے رویے سے کبھی پھٹ جاتا ہے، احسان جتا دیتا ہے، تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات کوئی شخص ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، مگر آخری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر گیا اور غلط وصیت کر گیا۔ اس غلط وصیت کرنے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال، نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، افطاریاں، ساحریاں، سب ضائع ہو گیا۔ کیونکہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ویسے اچھا انسان ہوتا ہے مگر شیطان ایسے کام کروا دیتا ہے، ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے، تو اس کے سارے جو ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب قیامت کا بگولہ آئے گا اور قیامت کے دن جس دن وزن ہوگا اعمالوں کا،
उस दिन उसके नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे, कोई पलड़ा भारी ना होगा, उसके अमाल का वज़न हल्का हो जाएगा। अब ये उस बूढ़े की तरह है कि अब वापस दुनिया में जाकर नेक काम नहीं कर सकता, अब वो नहीं कुछ कर सकता, अब वो हाथ मलता रह जाएगा और कहेगा अफ़सोस मैंने ये कुछ किया, अब कुछ नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये मिसाल काफिर के नेक अमाल की भी है कि वो ज़िंदगी में सदका खैरात करते हैं, नेकी के बड़े बड़े काम करते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। आपको पता है बिल गेट्स ने अपने कितनी दफ़ा अपनी रकम जो है वेलफेयर में दी है, लेकिन उनका जो सवाब होता है वो उन्हें दुनिया में ही मिल जाता है। जब वो अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो उस नेक अमाल का कोई सवाब नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, उन्होंने एक अल्लाह को माना ही नहीं कि भाई एक अल्लाह है। उन्होंने तो अपने कई खुदा बना रखे थे। अब वो वापस दुनिया में जाकर कलमा नहीं पढ़ सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो बूढ़े की तरह रह गए जिसका सारा माल बर्बाद हो गया। अब वो जवान होकर दोबारा बाग नहीं लगा सकता, अब वो कुछ नहीं कर सकता, हाथ मलता रह जाता है। तो क्या करना चाहिए? दुनिया में जब भी इंसान कोई भी काम करे तो बुराइयों से बचे। अब अगर किसी ने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, नेक काम कर लिया, तो उनको संभाल के रखे, उनको ज़ाया ना कर दें कि खामखा की बातों में। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उससे माफ़ी मांग ले किसी इंसान से। अगर किसी से कोई दिल दुखा दिया है, किसी का माल ले लिया है, तो आप क्या करें? उससे माफ़ी मांग लें। और अगर वो दुनिया से चला गया है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, उसके घर वालों के लिए उसकी कंपनसेट करने की कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जिस तरह हर तरह के मेवे पैदा होते हैं और उसे बुढ़ापा आ ले, उसकी औलाद छोटी छोटी हो, इन हालात में उसके बाग को एक आग बगोले ने आ लिया जिसमें आग हो, वो बाग को जला डाले। अल्लाह ताला इसी अंदाज से अपनी आयत खोल खोल के बयान करता है ताकि तुम इनमें गौर व फिक्र करो। देखिए, गौर करने से कितनी बातें सामने आई हैं, कितनी बातें पता चली। नहीं तो हम इनको ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता अल्लाह ताला ने इसमें क्या बयान फरमाया। ए ईमान वालो, कौन है ईमान वाले? हम हैं। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं जो कुछ तुमने कमाया है, जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, यानी जो कुछ तुम कमा रहे हो ना यहाँ शहर में रहते हुए और खेतों में जाके ज़मीन से निकाल रहे हो, इसमें अच्छी चीज़ें अल्लाह की राह में ख़र्च करो, ज़कात दो, उशर दो, खैरात करो, सदका करो, गंदी और सड़ी हुई चीज़ें ना दो, कोई रद्दी चीज़ खर्च करने का कसद ना करो। हालांकि वही चीज़, यानी अगर हम रद्दी किसी को पुरानी सड़ी हुई खजूरें, सड़ा हुआ फल दे रहे हैं, अगर वो तुम्हें कोई दे तो तुम तो उसे कबूल नहीं करोगे, इल्ला ये कि चश्म पोशी कर जाओ, यानी आँख बचा जाओ और आँख बचा के उसे दे दो। जान लो अल्लाह ताला बेनियाज, अल्लाह ताला को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं नहीं तुमसे मांग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तुम अपने जैसे इंसान को ऐसी चीज़ दो जो तुम्हें पसंद है, वैसी चीज़ ना दो कि अगर तुम्हें दी जाए तो तुम उठा के फेंक दो। कायनात की सारी चीज़ें तो अल्लाह की तारीफ़ कर रही हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे तो तुम्हारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ के लिए ये सब कुछ करूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है, तुम्हें शर्मनाक काम करने का हुक्म देता है। यानी जब तुम खर्च करने लगोगे ना तो कहेगा तुम्हारी भी तो फ़लाँ ज़रूरियात है, तुमने भी तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, तुमने अपने बच्चों को कहाँ से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जो तुम यतीम के बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हो, तुम्हारी से भी तो ये ज़रूरियात हैं, तुमने भी तो अपना प्लॉट बनाना है, तुम क्यों खर्च कर रहे हो। शैतान ऐसे तुम्हें मुफलिसी से डराता रहता है, तुम्हें शर्मनाक काम का हुक्म देता रहता है, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपने फ़ज़ल से और मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह ताला बड़ा वुसअत वाला, जानने वाला है, वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत से नवाज दिया, यानी हिकमत ये कि कहाँ कब कैसे खर्च करना है, किसको कैसे देना है, किस नीयत से देना है, देने के बाद उसे अज़ियत नहीं देनी, एहसान नहीं जताना, जलील नहीं करना, कोई गुनाह का काम ऐसा नहीं करना कि वो सारा सदका खैरात ज़ाया हो जाए। इन बातों से सिर्फ़ अक्लमंद लोग ही सबक हासिल करते हैं। जो भी कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो या कोई नज़र मानो तो अल्लाह तो उसे खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं खूब जानता हूँ जो तुम खर्च कर रहे हो, जो तुम नज़र दे रहे हो, और ज़ालिमों के हुक्म के और ज़ालिमों
کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر آپ زکوٰۃ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی، آپ بھی ان کو دے دیں، تو آپ کہیں گے اچھا میں تو بھول گئی تھی زکوٰۃ دینا، اب میں بھی زکوٰۃ دیتی ہوں۔ تو فرائض جب بتائیں دیے جائیں تو آپ بتا کے دے سکتے ہیں، لیکن نفل جب آپ دیں تو اسے چھپا کے دینے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اگر خفیہ طور پر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے راستے پہ لے کے آئیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو تم مال خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی آج اگر ہم نے اچھا مال خرچ کیا خلوص نیت سے تو اس کا ثواب ہمیں قیامت کے دن ہمیں ہی ملے گا۔ جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہو، جو بھی تم مال دولت خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آج کے دور میں تو پتہ ہے نا آپ کو کتنی حق تلفیاں کی جاتی ہیں۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ رات دن کھلے چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں کے برعکس جو سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر پھر بھی جو سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ جو بھی مال دیں وہ حلال مال دیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی خرچ کی کرنے کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ آیات کس طرح سے آئی ہیں کہ ایک خرچ دینے والا، کسی کو دینے والا کیسا ہونا چاہیے، خلوص نیت ہونا چاہیے، ریاکار نہیں ہونا چاہیے، دینے کے بعد احسان نہ جتائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تانا نہ دے۔ لینے والا بھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ لینے کے بعد اس شخص کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اس شخص کے احسان کو سمجھے اور اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور پھر وہ جو مال ہے اس کو حرام مال پہ حرام جگہ پہ خرچ نہ کرے۔ اور جو مال دیا جا رہا ہے کسی کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حلال مال دو، سود کا مال نہ دو، حرام مال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اس نے کہا کہ حالانکہ آیت نمبر آگے 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، یعنی نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہوگے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اگر مقروض یعنی جس کو قرض دیا ہے بہت تنگ دست ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دے دینا چاہیے۔ اگر مال بھی چھوڑ ہی دو، یعنی جو تم نے دیا ہے صدقہ میں اگر تم اتنے غنی ہو تو تم اسی کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم یہ بات سمجھو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جب اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔
किसी पर जुल्म नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। अब यहाँ पर वो आयत आ रही है जिसको आयत दैन कहा जाता है, यानी इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किस तरीके से, कौन से कानून से आपने माल देना है, किस तरह माल लेना है, क्या तरीका आप इख्तियार करेंगे, फिर कैसे लिखत पढ़त होगी, सारा काम अल्लाह ताला ने बता दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई इस बात की तालीम नहीं दे सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाला फ़रीक़ैन के दरमियान अदल व इंसाफ से तहरीर करे। यानी आपने अगर कारोबार किया है, आप जा रहे हैं कारोबार करने, तो आप लिख लिख के कारोबार करें, फ़लाँ आदमी ने इतना सामान इतने बजे इतने दिया और इतने, अब इसने मुझे यूं यूं वापस करना है। इस हालत में जब हम जाते हैं सौदा ख़रीदने के लिए दुकानों में, तो क्या होता है, वो हमें एक लिस्ट देते हैं जिस पे लिखा होता है आपने इस दिन इस टाइम पे इस जगह से आपने ये सामान ख़रीदा, अगर आपने बदलाना है तो ये रसीद लेके आएंगे तो हम आपका सामान बदल देंगे, वरना नहीं बदला जाएगा। फिर जिसे अल्लाह ताला ने लिखने की काबिलियत बख्शी हो, उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव में या बाज़ जगह पे अनपढ़ लोग होते हैं, अब वो लिखवा रहे हैं कि भाई मेरे बेटे ने बाहर से मुझे इतना पैसा भेजा है और ये लिखो, चेक में ये लिखना है तो मुझे ये मिलना है। तो क्या करना चाहिए, लिखने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए। और तहरीर वो शख्स करवाए जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, और वो अल्लाह से, यानी वो जिसको कर्ज़ दिया है ना, वो लिखवाए कि मुझे इतना इतना कर्ज़ मिला है, क्योंकि ये हो सकता है कि कर्ज़ जिसको दिया जा रहा है वो अनपढ़ हो और जो दे रहा है वो पढ़ा लिखा, वो दे 100 और लिखवा दे 1000। तो जिसको कर्ज़ दिया जा रहा है ना, उसे पता है मेरे हाथ में 100 रुपये आए हैं, तो वो कहेगा मुझे 100 रुपये दिए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसको कर्ज़ दिया हो ना, उसी को चाहिए कि वो तहरीर लिखवाए, वो अल्लाह से डरते रहे, लिखवाने में किसी चीज़ की कमी ना करे, कोई शिक ना छोड़ी जाए। हाँ, अगर कर्ज़ लेने वाला नादान हो या ज़ईफ़ हो या लिखवाने की अहलियत ना रखता हो, तो फिर उसका वली इंसाफ के साथ इमला करवा दे। यानी अगर जो लिखवाने वाला है, जो अनपढ़ जाहिल, उसे पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो अपने साथ एक बंदा लेकर आए कि भाई ये बंदा जो है ना मेरी जगह लिखेगा, और इस मामले पर अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो। अगर 2 मयस्सर ना आएँ तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना लो कि उनमें से अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे। क्यों यहाँ पे 2 औरतों की गवाही के बारे में कहा गया है? क्योंकि औरतों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें वो डिप्रेशन में जाती, जैसे पीरियड्स आ जाते हैं या बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सी बातें भूल जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक की बजाय 2 औरतें रखो, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। और गवाह ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे यहाँ मकबूल हो। और गवाहों को जब गवाह बनने के लिए या गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो इन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। खुद ब खुद गवाही देने के लिए नहीं पहुँच जाओ, जी हमें ये गवाही देंगे, हमने नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम्हें बुलाएं तो फिर तुम आके गवाही दो चाहिए। और मामला ख्वाह छोटा हो या मुद्दत के तयन के साथ, उसे लिखवाने में काहली ना करो। यानी छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, उसे लिखवा लो। ये ना कहो कि जी आज तो हम अपने अब्बा जी के साथ कारोबार कर रहे हैं, अपनी अम्मा जी के साथ कारोबार कर रहे हैं, अपने भाई के साथ कारोबार कर रहे हैं, जी लिखवाने की क्या ज़रूरत है? या बच्चों के साथ कारोबार कर रहे हैं, लिखवाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं, लिखवा लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यही तरीका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुनसिफाना है, जिससे शहादत ठीक ठीक कायम रहती है। वरना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमने इतना हिस्सा दिया था अब हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरे कहता है इतना मिला था हमें इतना मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे लिखवा लो किसने कितना % दिया है, जिस कारोबार में जब फ़ायदा होगा तो उसको उतना % मिलेगा, फिर तुम्हारे शक व शुबे में पड़ने का इम्कान भी कम रह जाएगा। नहीं, ऐसी बातें ना जिससे इंसान में लड़ाई झगड़े होते हैं। और पहले तो बहुत अच्छे और प्यार मोहब्बत शो हो रहा होता है कि आप हमारे बहुत संगी हैं, बहुत साथी हैं, हमें आपके ऊपर बड़ा एतबार है, तो हमें लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उस वक़्त लिखवाने को कहते हैं छोड़ो जी, इसे तो हमारे पर एतबार ही नहीं है, ये लिखवाने को कह रहा है। हालांकि लिखवाने की तालीम अल्लाह ताला दे रहे हैं ताकि तुम लोग आपस में झगड़े से बच जाओ। फिर जो तिजारती लेन देन तुम आपस में दस्त बदस्त कर रहे हो, उसे ना भी लिखो तो कोई हर्ज नहीं। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास गंदम की एक बोरी है, मैं कहूँगी कि इसकी जगह आपने मुझे 5 किलो खजूरें देनी है, आपने मुझे 5 किलो खजूरें दी, मैंने आपको 1 बोरी गंदम दे दी, इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। दस्त बदस्त इंसान के आपस में मामला हो गया।
پھر جب تم سودا بازی کر رہے ہو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب یعنی لکھنے والا، اور گواہ کو ستایا نہ جائے، یعنی ان کو تنگ نہ کیا جائے کہ تم یہ غلط لکھ دو یا ایسا لکھ دو یا ویسا لکھ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکامات سکھا رہا ہے، وہ سب کچھ وہ یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ یعنی یہ ساری تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر آپ سے کبھی کوئی کہے نا کہ بھئی لکھوا لو یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ کہے کہ جی آپ کو ہمارے پر اعتبار نہیں ہے، آپ کو ہم ایسے بات، آپ کہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لکھوا لیا کرو اور ہم لکھیں گے، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن اسی بات پہ پھر لڑائیاں جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ عدالت اور اس کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تم سفر میں ہو، اب ایک اور کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کاروبار کر لیا یا وہاں لین دین کر لیا اور لکھنے کو کوئی مل نہیں رہا آدمی، تو کیا کرو گے؟ اب رہن رکھ لو کوئی چیز یا قبضے میں رکھ لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں، کسی کے پاس ٹکٹ کے پیسے کم نکلے یا ٹکٹ خراب ہو گئے، پھٹ گئے، اب اس نے پیسے دینے ہیں، اب اس کے پاس پیسے موجود نہیں، اس کے پاس کارڈ ہے، اب کارڈ وہاں ٹرین میں کہاں نکالیں گے؟ وہ کہے گا مجھے پیسے چاہیے، سامنے والے بندے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم مجھے پیسے دے دو، یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ سب کچھ ہے، تو مجھے اتنے پیسے دو، میں نے ٹرین کا ٹکٹ دینا ہے۔ تو اب وہ بندہ کہے گا اچھا آپ مجھے کچھ گارنٹی دیں تاکہ میں آپ کو واپس، وہ آدمی اپنی گھڑی اتار کے دے دیتا ہے کہ یہ گھڑی تم میرے لیے رکھو، یہ میری بہت قیمتی گھڑی ہے، یہ تمہارے پاس رہے گی، جب ہم واپس اپنے شہر میں جائیں گے نا میں تمہیں تمہارے ٹکٹ کے پیسے واپس کر دوں گا جتنے تم نے دیے تھے، اور اپنی گھڑی واپس لے لوں گا۔ یہ رہن رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو سفر میں لین دین کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کیا کیا کریں؟ رہن رکھ لیا کریں کوئی چیز، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، یعنی گواہی دو، سچی گواہی دو۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ یعنی ٹرین میں 2 کی بجائے 3 بندے تھے، ایک کو گواہ بنا لے کہ بھئی یہ میں نے گھڑی دی ہے، اب جب شہر میں پہنچے تو اس نے گھڑی جو ہے وہ بہت پرانی سی کوئی اور دے دی، تو گواہی کا کہا کہ گواہ نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں میں نے تو یہ والی گھڑی دی تھی، وہ کہے گا مجھے کیا پتہ، میرے سامنے تو یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس وقت سو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، گواہی جس کو پوچھی جائے نا وہ سچی سچی گواہی دے، ورنہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 284 سے 286 میں، احکام شریعت پر نیک نیت کے ساتھ عمل کرو، اور غلبہ اور اقتدار تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے گا، جسے چاہے سزا دے گا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو تبدیلی امامت کا اختیار، ہر چیز کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے، سارے مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے، ان کی اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کے جاتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی جتنے بھی قوانین سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے قوانین ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، کسی انسان کی تکلیف کے لیے نہیں بنائے، کسی پہ بوجھ۔ اب وراثت کے قانون ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان پہ عمل کریں اور سب کے ساتھ انصاف کریں۔ نکاح کے، عدت کے، طلاق کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، سارے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے معاملات بتا دیے، اور کہا کہ کوئی بھی کام جو ہے نا تمہارے پر بوجھ نہیں ہے، یہ تم یہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے یوں دعائیں کیا کرو، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، ربنا ولا تحملنا، نہیں یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, अगर हमसे भूल चूक हो जाए, यानी ये काम जो आपने सूरह बकरा में बयान फरमाए हैं, अगर हमें करते हुए खलूस नियत से करते हुए कुछ भूल चूक हो जाए तो उस पर गिरफ़्त ना करना। ए हमारे रब, हम पर इतना भारी बोझ ना डालना जितना तूने हमसे पहले लोगों पे डाला। ए हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की हमें ताकत नहीं वो हमसे ना उठवाइयो, हमसे दरगुज़र फरमाना, हमें बख्श देना, हम पर रहम फरमाना। तू ही हमारा मौला है, लिहाजा काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाना। यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुलासा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुक़ की बुनियाद पर आखिरी उम्मत को यानी मुसलमानों को आखिरी शरीयत के अहकामात पर नेक नियति के साथ हिस्बी इस्तिताअत अमल करना चाहिए ताकि काफ़िरों पर ख़ुसूसन अहले किताब पर गलबा हासिल हो सके। जो सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मज़ामीन पेश किए हैं वो ये मज़ामीन हैं जो अगर आप गौर से देखें, जैसे शादी के मामलात हैं निकाह के, उसमें किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला कि जहेज़ देना है, बरी देना है, मेहंदियाँ करनी हैं और उपटने करनी हैं और बारातें करनी हैं। सादा सा एक निकाह है और उसका वलीमा है। क्यों? ताकि इंसान ये काम आसानी से कर सके और माशरे में बुराई ना फैले। फिर इद्दत के जो क़वानीन अल्लाह ताला ने बयान किए, फिर विरासत के क़वानीन अल्लाह ताला ने बयान किए, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, फिर इसके बाद जो यतीमों के साथ हुस्न सलूक है, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक है, ये सारे मामलात जब गौर से देखें तो पता चलता है अल्लाह ताला ने इसलिए दिए कि तमाम माशरे के मुसलमान जो हैं वो मिलजुल के रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ नफ़रत ना पले। शराब को, जुए को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया कि इन चीज़ों की वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल गारत गिरी होती है, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, इससे मुसलमानों के दिल फट जाते हैं। इसी तरह जब तलाक दो किसी को तो क्या करो, उसे तोहफ़े तहाइफ़ दे के रुखसत करो ताकि दो ख़ानदान आपस में मिले जुले रहें, आपस में लड़ाइयाँ ना करें। क्यों? कि ताकि तुम मुत्तहिद रहो। जब हमारा मुसलमानी माशरा मुत्तहिद होगा तो वो जिहाद कर सकेगा, तो वो दीन का काम कर सकेगा। अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर ना जिहाद होगा और ना दीन का काम होगा, जो असल काम मुसलमानों का है। सूरह आले इमरान मरकज़ी मज़मून अहले किताब को दावत देनी है, नेकी की तरग़ीब देनी है, उन्हें बुराई से रोकना है और मुसलमानों का बाहिमी इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ मज़बूत करना है। और सूरह फातिहा में दालीन का जवाब है। सूरह बकरा में तो सूरह बकरा में तो यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने खोल खोल के बयान किया। इस सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला जो है ईसाइयों के बारे में खोल खोल के बयान करेंगे। शुरू करते हैं हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम यह हरूफ़ मुक़त्तिआत है जिनके मायने अल्लाह ही को मालूम है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा है और हर चीज़ को कायम रखने वाला है। उसी ने आप पर ऐसी किताब उतारी जो हक़ लेकर आई और अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाली। कौन सी किताबों की? तौरात की, इंजील की, ज़बूर की, सुहूफ़ इब्राहीम और मूसा की। इनकी तस्दीक करती है। क्यों तस्दीक करती है? हमारे किताब में, कुरान में लिखा है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई किताब थी। फिर अल्लाह ताला ने उससे पहले लोगों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील उतारी और उनके बाद फ़ुरक़ान यानी कुरान मजीद नाजिल किया। अब तक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला ज़ोर आवर है, बुराई का बदला लेने वाला है। यहाँ पर ये सिफ्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में भी मौजूद ना थी और अकेले वो माबूद नहीं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये जो सिफ्त है कि हई और क़य्यूम, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मौजूद नहीं थी क्योंकि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो लोग उनको ये देख के उन्होंने क्या कहा कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। इस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, हई और क़य्यूम तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला वो है जिससे कोई चीज़, ख़्वाह वो ज़मीन में हो या आसमान में हो, कोई पोशीदा नहीं रह सकती। वही है जैसे चाहता है तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। वही ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को भी उनके माँ के पेट में बनाया, तो वो माबूद कैसे हो सकती हैं? अल्लाह ताला तो हई है, वो बच्चे को पैदा करता है और उसे ज़िंदगी देता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे ना थे, वो तो अल्लाह के बंदे थे, इंसान थे।
وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہے، کچھ متشابہات ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، پہلے سے ہی کسی غلط نظریے پر رکھتے ہیں، وہ فتنہ کے لیے متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ متشابہات کی جو دوسری قسم ذو معنی قسم کے الفاظ ہیں، جیسے عربی زبان اور اسی طرح کئی دوسری زبانوں میں بھی ابن یا بیٹا صرف اپنے حقیقی بیٹے کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی، غلام اور نوکر کو بھی اظہار شفقت ابن یعنی بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اسی لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا گیا تھا اور اس کے پیارے ہیں، اور عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ابن کا لفظ استعمال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ابن کا لفظ ہے نا، یہ آیت متشابہات میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا، اس کے پیچھے پڑ گئے اور اپنا دین ہی انہوں نے بدل لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اس اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے تھے، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کرنا، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور، نہ ان کے مال کام آ سکیں گے نہ اولاد، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ جنگ کی فراوانی اور اپنی جنگ کی مہارت پہ ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کی ذات پہ تکیہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب و کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص و سرود کی محفلیں تھیں، دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں و نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی یہ حالت دیکھ کے کہا، اب بس کیجئے، آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی ہے۔ آپ نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کر جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت کی فتح مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشی اور کھیتوں سے محبت دل فریب بنا دی گئی۔ یعنی ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن یہ سب کی محبت اور ان کو حاصل کرنا حلال طریقے سے ہو اور ان سب کو خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے ہو تو ان کی محبت جائز ہے۔ لیکن اگر یہ سارے کام حرام طریقے سے حاصل کیے جائیں اور یا حرام جگہ پہ خرچ کیے جائیں تو پھر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو پھر ان کی محبت جائز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے بچنے والے لوگ، وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی اور اللہ کی رضامندی ان سب سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ
اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستے اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی ضد، باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کا نام اسلام رکھا، ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اب آگے بتائیں کیا ہیں، اب حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بھئی کہہ دیں ہم مسلمان ہیں بس کافی ہے، مسلمان ہمارا ہی ہونا صحیح بات ہے اور وہی کافی ہے۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے بھی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، غیر اہل کتاب کہتے ہیں مشرکین مکہ کو، کیونکہ وہ صرف بتوں کو پجاری تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ ان دونوں سے پوچھو کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو؟ یعنی انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کو اور مشرکین مکہ کو یا مشرکین کہیں کی بھی دنیا میں ہوں، ان سب کو دعوت دین دی جا رہی ہے۔ اسلم تم، کیا تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو، اس کے فرمانبردار بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ فرمانبردار بن جائیں، ایمان لے آئیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو آپ کے اوپر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہوں، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دیا کرتے تھے ان کو، یعنی جو نبیوں کو قتل کرے اور جو نیک بات لوگوں کو بتائے اس کو قتل کرے، ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جنہیں تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا تھا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا تھا اور وہ اس کتاب کے فیصلے کرنے کے حق سے اعراض کرنے لگے۔ یعنی جب کہا جاتا تھا نا کہ تورات، جیسے ہم کہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، ایک کہے کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، دوسرا کہے میں نہیں فیصلہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا کہ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ سوائے چند گنتی کے دنوں کے دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ وہ کہتے تھے ہم چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، ہمیں کوئی جو ہے دوزخ کی آگ نہ چھوئی گئی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی جب قیامت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیے اے اللہ مالک ہے، ملک ہے مالک کا، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، جسے چاہے تو بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہودیوں نے امامت کی قدر نہ کی اور معزول کر دیے گئے۔ فرمان الہی میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کا مالک میں ہوں، میرا حکم چلتا ہے، میرا حق ہے جسے چاہے بادشاہت دوں، جسے چاہے عزت دوں، جس سے چاہے امامت چھین لوں، جس سے چاہے امامت دے لوں۔ یہ امامت کی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کے لکھ دے ہیں، ہمارے حکمران اس کو پڑھیں تو بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کافروں کو دوست نہ بناؤ، جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، یعنی دشمنوں سے صرف اس لیے تم بول چال رکھو اور کاروبار اور اپنا سب کام کاج رکھو کہ ان کی شر سے ہم بچ سکیں، ان کی شر سے ہمارا رعایا بچ سکیں، ورنہ ان کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی، پھر تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، کوئی کسی کا رب نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولاد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اولاد تھے، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے باپ بیٹے تھے، اولاد تھے، تو ان کو رب نہ بناؤ۔ پھر جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے منت مانی ہے، جو کچھ میرے وطن میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کیا، سو میری اس منت کو قبول فرما۔ بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا جاننے والا ہے، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اللہ اسے خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول کیا اور نہایت ہی اچھی طرح سے ان کی نشو نما کی۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو کہتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے، پوچھتے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا، کیونکہ سوائے ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جائے۔ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو کہنے لگے اپنے رب سے دعا کی چپ کے اے میرے رب مجھے بھی اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، انہیں فرشتے نے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا، اور نبی ہوگا، وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں ویسا کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کس سے مانگا اولاد؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اور ہمارے یہاں لوگ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، مزاروں میں چلے جاتے ہیں، کیا کچھ گند کرتے ہیں اور کیا عورتوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ بھی ہم اولاد لینے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اولاد لینے کے لیے تو پیغمبر میرے پاس آتے تھے، تم اولاد لینے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کی سوا بات نہیں کر سکیں گے۔ ان دنوں آپ اپنے رب کو بہت یاد کریں گے، صبح شام اس کی تسبیح کیا کریں گے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی، پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کے منتخب کر لیا۔ مریم اپنے رب کی فرمانبردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے تم بھی رکوع کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کو تو یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی، وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے، یعنی ان یہود و نصاروں کے پاس، ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، حضرت مریم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے گا۔ نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام وہاں کے ایک پاکیزہ انسان کی بیٹی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہاں کے مسجد کے امام کی بیٹی تھی۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ ان کی کفالت ہم کریں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی والدہ نے ان کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو پھر سب کہنے لگے ہم، پھر ان کے لیے قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لکھا۔ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، لوگوں سے اپنے بچپنے میں پیدا ہوتے ساتھ ہی گہوارے میں کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کے تو سب لوگ باتیں کرتے ہیں،
کیوں خصوصی طور پر بیان کیا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں اوپر اٹھا لیے گئے تھے، وہ واپس آئیں گے، بوڑھے ہوں گے تو وہ تب بھی باتیں کریں گے، تو یہ نشانی دی گئی ہے کہ وہ بڑی عمر میں واپس آئیں گے اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا تاکہ عیسائی لوگ جب یہ پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے، وہ تو ان کو خدا تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے یعنی عیسیٰ بن مریم کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا اور وہ بہت ہی خوش نویس تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھا کرتے تھے۔ تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر بحث کرتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کے انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے تھے اور وہ لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ یعنی اب وہ یہاں پر اپنے معجزات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی بچپن میں اپنے اسکول کے زمانے میں یا بچپن میں مٹی سے کھلونے بنائے ہوں گے۔ مٹی سے کھلونے بناتے ہیں تو بناتے بناتے کبھی اس کا ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کبھی دوسری چیز ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کریک پڑ جاتا ہے۔ پھر گھر میں سے کوئی بڑا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اچھا اگر مٹی کی چیز تو تم نے کھلونا بنایا ہے نا، اسے آگ میں پکاؤ نا تو یہ پکا رہے گا، پھر تمہارا نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہم طرح طرح کے جتن کرتے تھے، مٹی سے کھلونے بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست قسم کا معجزہ دیا تھا۔ وہ مٹی کا ایک پرندہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو جاتا تھا اور وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جو پیدائشی اندھا پیدا ہوتا تھا اور کوڑی اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، ہاتھ اس کے اوپر لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو، اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن بہت عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ بڑے بڑے حکماء یونان، بقراط، سقراط اور ارطاطیس وغیرہ نے اس دور میں بڑی شہرت پائی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے جو وہاں کے جو ڈاکٹر، سو کالڈ ڈاکٹر یا طبیب کہا جاتا تھا، ان کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً مٹی سے ایک جیتا جاگتا پرندہ بنا لینا، مردوں کو کہتے تھے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگتے تھے، اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ درست کر دیتے تھے۔ یہ ایسے معجزات ہیں جو آج کے دور میں بھی کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی۔ آج تو کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے غور کیا کہ کس طرح سے مردہ کو زندہ کرنے کی بات مستقل چلی آ رہی ہے آیت الکرسی سے، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتاتے بتاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں کہ کوئی بھی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ جب دجال آئے گا تو اس وقت اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنی اولادوں کو یہ ٹرانسفر کرتے جانا کہ کوئی بھی نہیں زندہ کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں حلال کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، یا نشانی یعنی اتنے معجزات لے کے آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ اب یہاں پہ جب عیسائی پڑھیں گے کہ اللہ کی اطاعت سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کو دیکھ کر جن کے دل ایمان کی طرف ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے ہم پہ نازل کیا ہم نے اسے مان لیا، رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ جن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا کہ وہ جو 12 حواری تھے ان کی بات کو انہوں نے لے لیا اور کہا کہ میں ساری دنیا میں تمہارے دین کو غالب کر کے رہوں گا۔ آج دیکھیں کرسچینٹی جو ہے وہ ایک جو مذہب ہے وہ پوری دنیا میں غالب سب سے بڑا مذہب ہے،
اور اب بنی اسرائیل خفیہ تدبیر کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تدبیر انہی پہ لوٹا دی۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ اب میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، واپس لینے والا ہوں، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا۔ جو لوگ تیری پیروی کریں گے نا انہیں تا قیامت ان کافروں پہ غالب رکھوں گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے قیامت تک غالب رہیں گے۔ تم سب کو بالآخر ہمارے پاس، ہم مسلمان بھی الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں الحمدللہ، تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کیا جھگڑ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے تھے، ہاں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ فرمایا جو تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو نا میں فیصلہ کروں گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا میں اور آخرت میں شدید سزا دوں گا، کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھا کے سناتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مٹی سے ایک پرندہ بناؤ اور اس میں پھونک مارو، تو یہ بھی اس طرح کی اس میں یہ بھی حکمت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ہاتھ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی پھونک ماری تو پھر وہ آنکھیں دیکھنے لگے، سننے لگے، بولنے لگے۔ اس کے بعد ساری جتنی جنریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے چلائی۔ تو یہی جو سین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہاتھ سے بھی کروایا کہ انہوں نے مٹی سے بناتے تھے پرندہ، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ تو پتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ نہیں، ان کی مثال تو دیکھو حضرت آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم کو تو میں نے مٹی سے پیدا کیا، ان کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، لہٰذا اے محمد شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ کوئی شخص علم یعنی وحی آ جانے کے بعد پھر آپ سے جھگڑا کرے گا تو آپ اس سے کہیے آؤ ہم تم اپنے اپنے بیوی بچوں کو بلائیں، خود بھی حاضر ہوں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی پیغمبر سے جھگڑا کرتا تھا تو پیغمبر آخرکار جب وہ بات نہیں مانتے تھے تو فرماتے تھے کہ آؤ میدان میں آ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے کے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو جو سچا ہوگا وہ زندہ رہ جائے گا، جو سچا نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس وقت کے عیسائی جو حضرت اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے وہ یہ آیت مباہلہ کی وجہ سے مباہلہ کر لیتے اور وسلم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتے اور عیسائی جو تھے نجران کے وہ آ جاتے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں جو واقعی ہمیں پیغمبر لگتا ہے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مباہلہ نہیں کریں گے، ہم واپس جائیں گے اور جزیہ دیں گے یعنی ٹیکس دیں گے آپ کو، جو ہم جو ہے حاکم مان لیں گے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسی، یعنی اہل کتاب میں ہماری بات میں کیا یکساں ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس سے بات موڑ لے تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ تو یہودی تھے یا نصارہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ان کے بعد ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، حالانکہ عیسائی اور یہودی تو بنے ہی بعد میں، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کچھ علم نہیں، تم جانتے ہو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بلا شبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و مددگار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو کیوں ملاتے جلاتے ہو؟ جانتے بوجھتے ساری باتوں کو کیوں چھپا جاتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ان ایمان والوں پر مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد دوسرے پہر انکار کر دو۔ یعنی ایک ٹرک انہوں نے کھیلی کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، صبح ہم آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، شام کو ہم کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لے آئے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے نا ان کے دل میں بھی شک آنے لگتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اہل
یہود کی شر کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے اور خیر کی بھی، کہ یہودیوں میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور کچھ برے لوگ بھی۔ اہل کتاب کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے دیں گے تو وہ ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ یعنی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے بھی، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں تم سے کچھ گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی آج بھی یہودیوں کا یہی کام ہے کہ ہم دوسروں کو ماریں، قتل کریں، ان کو بھوکا رکھیں، جو مرضی کریں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ کیوں ان کو، کیونکہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم جو ہیں سپیریئر ہیں باقی تمام سب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور اللہ سے ڈر گیا تو اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عہد کو، قسموں کو، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں لہجہ ادا کرتے ہوئے، تاکہ زبان سے لفظ کچھ کا کچھ نکلے، تاکہ تم اسے تورات کا حصہ ہی سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور کوئی ایسا رسول ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہو، یعنی یہودیوں کے پاس یہودی کی کتاب ہو، اور ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، یا عیسائیوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس انجیل ہے اور اس کی تصدیق ہمارا قرآن کر رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری تھی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو تمہیں ایمان، جو پیغمبر آئے گا اس کی تمہیں مدد کرنی ہوگی۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، مانتے ہو، یہ میرا وعدہ پورا کرتے ہو، میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس بات پہ گواہ رہو، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی عہد سے پھر جائے گا، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کی سوا اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کے سب چاروں نچار اسی کتاب فرمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، چاہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو حکم دیا ہے وہ اس کے مطابق کیے چلا جا رہا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ نافرمان تو صرف انسان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہم اللہ پر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ اتاری گئی۔ یہ نہیں کہ جب ان کے ہاتھوں میں تحریف شدہ چیزیں ہیں، اب بدل گئی ہے تورات انجیل، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جو اللہ نے تورات میں اتارا تھا، جو انجیل میں اتارا تھا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کتابوں پہ بھی جو سیدنا موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے پیغمبر علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل بھی آ چکے تھے۔ یعنی یہودیوں کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور یہ قرآن سچا ہے، کیونکہ ان کی تورات میں واضح نشانیاں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی، اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، یہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی، اپنے اصلاح کر لیا، وہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ حقیقتاً ایسے ہی گمراہ لوگ ہیں جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی دیں گے کہ چھوٹ جائیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہمیں رب العالمین اپنے احکامات کو ماننے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے، ایسے اعمال کرنے سے، ایسے برے اعمال سے ہمیں بچا لے جو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں۔
یا رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے اور ان کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمارے اولادوں کو اپنا فرما بردار بنانا، اپنے والدین کا فرما بردار بنانا، نیک بنانا، اچھا بہترین مسلمان بنانا۔ آمین ثم آمین۔ ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔